جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. آج سب سے پہلے ہم سب ہمارے ساتھ دی بلیک ہول انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں، وہاں کے منتظمین موجود ہیں. ایک موضوع پہ وہ مباحثہ مکالمہ کروا رہے ہیں، اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. نیئر صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے سوالات غامدی صاحب کی خدمت میں رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر ایبسولوٹلی گریٹفل اینڈ ہمبلڈ. آپ سے ہمیشہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. حسن بھائی نے جس طرح بتایا کہ میں اسلام آباد میں دا بلیک ہول سے وابستہ ہوں. مختصر سے تعارف کروا دوں، یہ ایک کمیونٹی سپیس ہے جہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جمع ہوں، علمی، فکری اور ایک خیرت افروزی پر مبنی مکالمے کو ہم جنم دیں اور اختلاف رائے سے ہم سیکھیں. تو مجھے آپ کی رہنمائی اپنی جو ہماری کمیونٹی کے ممبرز ہیں ان کے لیے درکار ہے، خاص طور پہ جو توہین کے متعلق قوانین ہیں ان کے حوالے سے، اور جنرلی جو عمومی مذہبی قوانین پاکستان میں پارلیمنٹ نے بنائے ہیں. تو میں آپ کے سامنے کچھ جملوں میں رکھ لیتا ہوں اپنا مدعا، آپ اپنے حساب سے ان کو پلیز ایڈریس کر لیجیے گا. ایک تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں توہین کے مسئلے کو بنیادی طور پر کیا تعزیری سطح پر دیکھا گیا ہے یا اخلاقی اور سماجی سطح پر؟ اگر تعزیری سطح پر دیکھا گیا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کوئی دنیاوی سزا تجویز کرتا ہے؟ دوم یہ کہ جو پاکستان میں موجودہ توہین مذہب کے قوانین ہیں، کیا وہ قرآن پاک کی جو اصلاح کا مزاج یا جو اسلوب ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کا پس منظر آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے سماجی، اخلاقی اور انسانی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جھوٹے الزامات، دشمنیاں نکالنا، قبضہ گیری، اقلیتوں پر دباؤ، پھر موب لنچنگ اور عدالتی عمل میں ظاہر ہے کہ اس سے پہلی سزائیں لوگ تجویز کر دیتے ہیں. اور یہ بھی کہ ایک فرقہ زدہ سماج ہے جہاں توہین کی کوئی معروضی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ قرآن پاک ہمیں کیا روشنی دیتا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ کیا فقہ اسلامی کی بھی ترجمانی ہمارے قوانین میں ہو رہی ہے یا نہیں، اور یہ کہ اہل علم، ریاست، افراد اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا آپ کون سے کریکٹیو میئرز جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں؟ مہربانی، شکریہ. اللہ کی کتاب قرآن مجید اصلاً دعوت کی کتاب ہے. خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہ نذیر للعالمین ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. چنانچہ پہلی آیت سے آخری آیت تک اس کا اسلوب یہی ہے. میں نے قرآن مجید کے تعارف پر جو چیزیں لکھی ہیں ان میں مبادی تدبر قرآن بھی ہیں. میری کتاب میزان میں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ایک عنوان ہے قرآن پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر زمین پر منتخب کیا گیا ہے، وہ پیغمبر لوگوں کو بعض حقائق کے بارے میں خبردار کر رہا ہے. اس میں کیا مراحل پیش آئے، بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی، اس کو قرآن مجید کے مضمون کی حیثیت حاصل ہے، پورے قرآن کی. چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ اس کو دعوت و انذار ہی کے باب میں رکھ کے دیکھتا ہے. اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں. قرآن مجید ان کی تحلیل کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے اور انہیں توجہ دلاتا ہے کہ وہ کتنا خلاف عقل اور خلاف اخلاق کام کر رہے ہیں. یعنی جو کچھ بھی تبصرہ ہے وہ جہاں سے چاہے نکال کے دیکھ لیں، وہ آپ کو ریزننگ یا استدلال کی بنیاد پر ملے گا. تو کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں. قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت اور اصلاح کا اور نصح و خیرخواہی کا موضوع بنائیں. اگر کسی فرد نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ناشائستہ ہے، ناشائستہ رویے باہمی تعلقات میں بھی لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور مذہبی اور سیاسی معاملات میں بھی اختیار کر لیتے ہیں، تو لوگوں کو توجہ دلائی جائے،
انہیں متنبع کیا جائے، ان کو استدلال کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ بتایا جائے کہ تمہارا رویہ کتنا غلط ہے اور خود تمہارے لیے یہ کتنا مہلک ہے۔ تو قرآن مجید نے ہر جگہ اسی پہلو سے اس کو موضوع بنایا ہے۔ پھر ایک دوسرا مرحلہ ہے، مخاطب ناشائستگی پر اصرار کرتا ہے، اس کے رویے میں یہ چیز دوام اختیار کر رہی ہے، وہ بار بار یہی کرتا ہے اور جہالت پر اترا ہوا ہے۔ پیغمبر کی ذات کے معاملے میں، خود ذات باری کے معاملے میں، دین کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں جہالت کی باتیں قرآن نے جگہ جگہ نقل کی ہیں کہ اس کے مخاطبین کر رہے تھے، اور بعض موقعوں پر بالکل ایک پروپیگنڈے کی فضا پیدا کر دیتے تھے۔ تو قرآن نے نصیحت کی کہ اس طرح کے موقع پر جب جہالت ان کے سر پر سوار ہو جائے تو تم اس مجلس سے اٹھایا کرو۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ گریبان پکڑ لو، یہ نہیں کہا کہ ان پر مقدمہ قائم کرو، یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ناشائستگی کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے اور مجلسوں میں بیٹھ کر دین کا ٹھٹھا اڑاتا ہے یا دینی شخصیات کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کرتا ہے یا رسول اللہ کی ذات کو ہدف بنا لیتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن میں جگہ جگہ آئی ہیں کہ لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے وہ کیا، تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اعراض کرو، عارض عن الجاہلین، یہ جہالت ہے، اس سے گریز کرو، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن تم خود اس مجلس پہ پھر نہیں بیٹھو۔ یعنی جو زیادہ سے زیادہ تقاضا کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان جاہلوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ٹھٹھے اور ان کے مذاق کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ شائستگی سے قالوا سلامہ یہ کہا ہے، یہ کیا ہے کہ بھائی تم لوگ اپنے کام میں سلامت رہو، ہم جا رہے ہیں، وہاں سے نکل آیا کرو، یہ تعلیم دی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استدلال کا طریقہ اختیار کیا ہے، نصح و خیرخواہی کے ساتھ سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور اعراض کی تعلیم دی ہے۔ اس کو قرآن مجید لفظ اعراض سے تعبیر کرتا ہے، گریز کر جاؤ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان مجلسوں میں بیٹھے نہ رہو۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کسی شخص نے کوئی تہمت لگا دی ہے، ایسا الزام لگا دیا ہے کہ جس کا اس کو بالکل حق نہیں تھا، تو وہاں پر بھی قرآن مجید نے نصیحت کی ہے، غلطی واضح کی ہے، ہر لحاظ سے متنبع کیا ہے، لیکن پھر سزا بھی دی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کے مدارج ہیں۔ ایک شخص کوئی توہین کی بات کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کہتا ہے جو ناشائستہ ہے، تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو دلیل سے متوجہ کیا جائے گا، اس کو بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ شائستہ لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا، تمہیں اختلاف ہے، اپنے اختلاف کو بیان کرو۔ یہی ہم شب و روز توجہ دلاتے ہیں۔ لوگ سیاسی اختلاف میں، مذہبی اختلاف میں بعض اوقات حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں، بہت ناشائستہ باتیں کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور توجہ دونوں طریقوں سے دلائی جاتی ہے۔ یعنی ایک یہ کہ ہم تمہارے جواب میں کوئی ناشائستہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، تو اپنے کردار سے اور رویے سے توجہ دلائی جاتی ہے، اور زبان سے بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص استدلال اختیار کر لیتا ہے، بعض لوگ کر لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چور ہے تو چور کو چور کیوں نہ کہا جائے، اس پہ بحث کرنے کی بجائے بتانا چاہیے کہ چور کو کب چور کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی دلیل کا طریقہ اختیار کیا جائے اور غلطی واضح کی جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اصل میں قرآن کی تعلیم ہے۔ معاملہ حد سے بڑھ جائے، الزام تراشی تک چلا جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی قانون بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن نے قذف کا قانون بیان کیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، ورنہ خود اس کی پیٹھ پر تازیانے برسا دیے جائیں گے، اور اس میں
کسی خاص شخصیت کا معاملہ نہیں ہے، ہر مسلمان کے بارے میں یہ حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر پیش آ رہی ہے سوسائٹی میں تو کسی مرحلے پر کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ قرآن نے ایسے معاملات میں ایک قذف کا قانون بیان کیا ہے، زنا کی تہمت کے معاملے میں، اور کوئی متعین چیز بیان نہیں کی۔ البتہ اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی شخص اسکینڈل بنانے پر اتر آیا ہے اور اس نے سوسائٹی میں فساد پیدا کر دیا ہے، تو پھر فساد کی سزائیں قرآن نے سورہ مائدہ میں بیان کی ہیں، وہ کسی شخص کو دی جا سکتی ہیں۔ یعنی وہ اصرار کر رہا ہے کہ میں لوگوں کے جذبات مجروح کروں گا، بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے لیکن اس کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، اس نے سرکشی اور تمرد اختیار کر لیا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن گیا ہے، تو تنبیہ کر کے توجہ دلا کے اس کو اپنی اصلاح کا موقع دے کر پھر بار بار اگر اس جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کو آپ فساد کے تحت لا سکتے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی سزا بھی دے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تعلیم ہے جو قرآن مجید نے اس معاملے میں دی ہے۔ نہ توہین کے طور پر ایک قانون کی حیثیت سے قرآن میں زیر بحث ہے، وہ انسانی رویوں کے لحاظ سے زیر بحث ہے، اور اس کے مختلف مراحل ہیں جس سے بعض اوقات ہم تجربے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ انسان گزرتے ہیں، ناشائستہ بات ہو گئی، نادانستہ کوئی بات زبان سے نکل گئی، باتوں کی رو میں کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی مباحثے اور مجادلے میں حدود سے تجاوز ہو گیا، لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس میں اشتعال میں آ گئے کوئی بات کہہ دی۔ اس طرح کے سب مواقع توجہ دلانے کے ہوتے ہیں، ان میں توجہ دلانی ہے، خبردار کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، نصح و خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی کا رویہ سرکشی کا ہو گیا ہے، یعنی وہ مقابل میں آ گیا ہے اور اب سرکشی اور تمرد کے ساتھ، ریبیلیس ایٹیچیوڈ کے ساتھ وہ پل پڑا ہے اور لوگوں کے جذبات مجروح کر رہا ہے، تو پھر کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کوئی خصوصی قانون بیان نہیں کیا، یہ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے جیسے باقی معاملات میں ہے۔ ہم کوئی قانون بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، اور جب بھی کوئی قانون بنایا جائے تو اس میں ایک چیز ہمیشہ ملحوظ رکھی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے متفاوت ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا سزا بھی کوئی ایک نہیں رکھی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نیچے کی صورتوں کے لیے یہ سزا ہوگی، اوپر کی صورتیں یا انتہائی صورتوں کے لیے یہ سزا ہوگی۔ تو سزا میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھ کر سزا کا نفاذ کیا جائے، یعنی نادانستہ بات سے لے کر دانستہ بات کس کس مرحلے میں ہوئی، کتنی توجہ دلائی گئی، کتنے مواقع دیے گئے، کہاں جا کر انسانی رویہ سرکشی میں تبدیل ہو گیا، کہاں وہ فساد بن گیا۔ تو ان تمام مراحل کو دیکھ کر کوئی قانون سازی ضرور کرنی چاہیے، کی بھی جا سکتی ہے، تاہم بجائے خود توہین کا معاملہ ہمارے رویوں کا معاملہ ہے، اور رویوں کی اصلاح اچھے کردار، اچھی سیرت، استدلال اور نصح و خیرخواہی کے ساتھ دوسروں کو سمجھانے سے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو واضح ہو گیا۔ ایک مختصر سے پہلو ہم سب اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں جو مروجہ اس وقت توہین رسالت کے قوانین ہیں ان کے بارے میں اگرچہ آپ کی تحریریں موجود ہیں، تنقیدیں موجود ہیں، لیکن خلاصہ اس پلیٹ فارم پہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، باقی لوگ سن رہے ہیں۔ تو جو موجودہ شکل ہے وہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے اسلام کا مزاج، رویہ اور جو کچھ ہونا چاہیے، اس سے کیا مطابقت رکھتا ہے یا اس سے متصادم ہے؟ اس وقت جو قانون بنایا گیا ہے وہ قرآن مجید کی مجموعی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید کی تصریحات کے بھی بالکل خلاف ہے، وہ مسلمانوں کا جو فقہی سرمایہ ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر احناف ہیں، حنفی فقہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں توہین اپنی ذات میں زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ ارتداد کے ذیل میں اس پر بحث کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی توہین کی ہے یا پیغمبروں کی توہین کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ارتداد اختیار کر لیا ہے، اپوسٹسی اختیار کر لی ہے، اس نے دین چھوڑ دیا ہے۔
تو وہ اس کو اس کے تحت دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں توبہ و استغفار کے لیے کہا جائے گا، آدمی کو نصیحت کی جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ تم نے غلط بات کی ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنی غلط بات سے رجوع کر لو۔ بار بار توجہ دلانے کے باوجود اگر وہ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتا تو پھر وہ ارتداد کی سزا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قانون تو معلوم نہیں کہ کس بنائے استدلال پر قائم ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اس پر تبصرہ کیا تھا برسوں پہلے کہ یہ نہ قرآن پر مبنی ہے، نہ حدیث پر مبنی ہے، نہ فقہ پر مبنی ہے، اس کا ماخذ استدلال جذبات ہے اور کوئی چیز نہیں۔ جی بالکل واضح ہوگی، بہت شکریہ۔ آگے بڑھاتے ہیں جی سلسلہ گفتگو کو۔ علی شہباز صاحب سوال کیجیے گا۔ علی صاحب مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، تھوڑا بلند۔ سر میرا نا خود کی ذات کے بارے میں سوال ہے۔ میں نا پہلے بریلویت میں تھا اور پھر میں اہل حدیث میں کنورٹ ہوا، خود ہی جوائن کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے میرا آپ سے تعارف ہوا۔ پھر میں نے آپ کی وہ 23 اعتراضات والی سیریز میں حدیث کے عنوان سے جو ایک ساتھ تھی وہ ساری سنی۔ اب میں جب جمعہ پڑھنے جاتا ہوں یا پھر جب بھی کوئی مجھ سے حدیث کے بارے میں بات کرتا ہے یا میں جب کسی کو سنتا ہوں حدیث کے بارے میں، تو وہ سارے سوالات میرے ذہن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا متن کیسا ہوگا اور اس کی وہ سند کیسی ہوگی۔ تو اب میں چاہتا ہوں، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں جب بھی وہ حدیث کے بارے میں بات سنتا ہوں تو وہ میرا ذہن یہی سوال کہتا ہے کہ اس کا متن کیسے ہوگا اور اس کی سند کیسی ہوگی، اور کسی دوسرے کی تحقیق پر میرا جو ذہن ہے وہ ماننے کو تیار بھی نہیں، اور خود بھی میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ وہ اسم اور رجال کے علم کو پڑھ کر کسی حدیث کی تحقیق کر سکوں۔ اس میں رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ۔ انسان دو صورتوں ہی میں ہوتا ہے، یا وہ عام آدمی ہے، دنیا میں بہت سی مصروفیات ہیں، وہ انہی کو اپنا اصل کام بنائے ہوتا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی ہنرمند ہے، کوئی کاروباری ہے، اس کے ساتھ وہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے اور دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ دین تو کسی خاص طبقے کی چیز نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی مصروفیات کے باوصف مسلمان رہنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو دین کی وہ چیزیں جاننی چاہیے جو آپ کے لیے لازم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا سادہ ترجمہ سنیے اور کوشش کیجئے کہ وہ ترجمہ سننا یا پڑھنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے۔ معمولات ہر شخص اپنے لحاظ سے بناتا ہے، ہفتے میں کچھ وقت کے لیے، روزانہ ایک دن چھوڑ کر، یا جتنا بھی وقت ملے وہ مقرر کر لیجئے۔ اللہ کی کتاب، اس کو زندگی میں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب کبھی کوئی دین کی طرف التفات ہو تو جیسے فال کے لیے کتاب کھولتے ہیں اس کو کھولیے اور کسی سورہ کی تلاوت کر لیجئے، اس کو پڑھیے۔ قرآن مجید ہی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ھدی للمتقین ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سنتا رہے، پڑھتا رہے۔ اس میں کوئی سوال پیدا ہوا، کسی چیز کے بارے میں جاننے کی ضرورت پڑی، تو آپ اس میں تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی تردد ہو تو ذرا تقابلی مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے زمانے کے کسی صاحب علم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے سنت، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس میں بڑی بڑی چیزیں وہی ہیں جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہاں بغیر کسی تردد کے موجود ہیں، اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہیں۔ مسجد میں جائیے، پتہ چل جائے گا نماز کیا ہے۔ حج و عمرہ کے لیے نکل جائیے، لوگوں کے پیچھے چلتے رہیے، سب مناسک معلوم ہو جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو مسلمانوں کے در و دیوار بتا دیں گے کیا کرنا ہے۔ تو ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں، اچھے اخلاق کو اختیار کریں، اور عمومی زندگی میں جو تینوں چیزیں دین میں بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں احکام کو آپ ملحوظ رکھیں، یعنی طہارت کے احکام ہیں، نماز پڑھنی ہے اس کے لیے ہے، حج کرنا ہے اس کے لیے ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، اس میں اصول بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ جہاں کہیں تھوڑا بہت اشتباہ پیش آتا ہے وہ خود قرآن نے واضح کر دیا ہے۔
وہاں بھی کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور تزکیہ اخلاق تو ایسی چیز ہے کہ انسان کا ضمیر ہی اس میں رہنمائی کے لیے کافی ہے. تو قرآن و سنت کو اپنا موضوع بنائیے. حدیث سے علم شروع ہوتا ہے، یعنی دین کے فہم اور علم کی تاریخ شروع ہوتی ہے. یہ اصلاً اہل علم کا موضوع ہے. وہ لوگ جو دین کے عالم ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پڑھیں، سمجھیں، اس کے غوامض تک اتریں، کہیں متن کو دیکھیں، کہیں سند کو دیکھیں. یہ ان کا کام ہے. تو آپ کو اس کا نہ مکلف کیا گیا ہے نہ پابند کیا گیا ہے. آپ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہیں. تو وہی بات جو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ میں یہ اور یہ کر لوں، آپ نے فرمایا جنتی ہے. تو اصل چیز تو جنت ہے. اس کو پانے کے لیے آپ کسی ایک روایت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر شوق ہو تو پھر اچھے اہل علم سے سیکھنے کے لیے آپ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آثار کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، آپ دوسرے اہل علم کی چیزیں بھی پڑھتے ہیں. یہ علم کا موضوع ہے. اس میں نہ پریشان ہونا چاہیے نہ گھبرانا چاہیے. آپ کو کسی ایک پر بھی اطمینان نہیں ہوا تو چھوڑ دیجیے. اہل علم جانیں، فیصلہ کر لیں گے. آپ کے لیے دین قرآن و سنت میں مکمل موجود ہے، تو بس اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے. جی بالکل واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. غلام فرید خان صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. پر میرا سوال یہ تھا، میرا تعلق ہندوستان سے ہے. ہمارے وہاں ہیلو جی سن رہے ہیں، بولیے. اب میرا تعلق ہندوستان سے ہے. ہمارے وہاں جہاد کو ایک گالی کی طرح بولا جاتا ہے، لینڈ جہاد، مسجد جہاد وغیرہ وغیرہ. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا دین میں جہاد کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مسلمانوں کے پاس اگر طاقت ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ ظلم و عدوان کے خلاف، ظلم اور زیادتی کے خلاف اگر تلوار بھی اٹھانی پڑے تو اٹھائیں گے. اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. دنیا میں لوگ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ اگر کسی ریاست کے اندرون میں ہوتا ہے تو پولیس کارروائی کرتی ہے، مجرموں کو پکڑتی ہے، کافر کردار تک پہنچاتی ہے. ہندوستان میں بھی ہندوستان کی حکومت یہی کرتی ہے. اور اگر کوئی ظالمانہ اقدام کسی قوم کی طرف سے ہو جائے، وہ ظلم و عدوان پر اتر آئے، تو خود ہندوستان میں جو فوج بنائی گئی ہے وہ اسی لیے بنائی گئی ہے. تو جہاد و قتال کے بغیر تو کوئی زندگی کا تصور نہیں ہے، کیونکہ جب تک ظلم و عدوان ہے پولیس بھی رہے گی، عدالتیں بھی رہیں گی اور جہاد و قتال بھی ہوگا. میں نے تو متعین کر کے بسا اوقات یہ بتایا ہے کہ پورا قانون کیا ہے. میری کتاب الاسلام میں آپ جہاد و قتال کا باب نکالیے تو 1.5 صفحے میں میں نے اس کے پورے قانون کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. تفصیل سے دیکھنا ہے تو میزان میں دیکھ لیں، وہاں ظاہر ہے ایک پورا باب ہے جس میں تمام آیات اور اس سے متعلق روایات کی شرح ہے. خلاصہ یہی ہے کہ جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف اہل حق کی جنگ ہے. یعنی وہ لوگ جو ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھیں ان کو اللہ توفیق دے. اس کے لیے استطاعت بھی ہونی چاہیے، کامیابی کا امکان بھی ہونا چاہیے، اور بہت سے دوسرے شرائط بھی ہیں. وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، وہ باقاعدہ ریاست کا کام ہے. یعنی ایک منظم حکومت ہے جس کا کام ہے. اسلام میں 2 طرح کے احکام ہیں. ایک وہ جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں، ان میں بھی مخاطب ہوں، آپ بھی مخاطب ہیں. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے ہیں. کچھ احکام وہ ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کو دیے گئے ہیں. وہ 5 ہیں بنیادی طور پر. ان کو بالکل گھر میں لکھ کے رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی حکومت، خلافت، اس طرح کے الفاظ بول کر لوگ بہت کچھ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. صرف 5 بنیادی احکام ہیں، ان کو ہمیشہ سامنے رکھیے. مسلمانوں کے حکمران اس کے پابند ہیں کہ وہ جمعہ اور عیدین کا خود اہتمام کریں. دوسرے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس لوگوں پر عائد نہ کریں. زمین اور اس کے خزانوں کو قومی املاک کی حیثیت سے بندوبست کے تحت لائیں. حدود کا مجرموں پر نفاذ کریں، اور اگر کسی موقع پر ظلم و عدوان کے خلاف استطاعت و جہاد کریں. بس یہ 5 باتیں، اسی کا نام اسلامی حکومت ہے. جی واضح ہے. ڈاکٹر پرویز صاحب سوال کیجیے گا. پرویز صاحب.
السلام علیکم غامدی صاحب، جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو آپ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے قبطی قوم مراد نہیں ہے، رسول صرف فرعون اور سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ تو کیا یہاں برسبیل تغلیب ہم قوم کو شامل نہیں کریں گے جیسے جنات شامل تھے سجدے کے حکم میں؟ اور پھر سورہ الاعراف کی آیت 137 سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ صرف وہ لشکر غرق نہیں ہوئے بلکہ جو پورا شہر تھا وہ بھی منہدم ہو گیا۔ تو اگر رسول نہیں تھے ان کی طرف تو وہ عذاب کیسے آیا؟ ہمارے سامنے اس کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ نے قبطی قوم کو مخاطب کیا ہو، اور قرآن مجید نے کسی جگہ صراحت کے ساتھ الفاظ میں اس کو بیان بھی نہیں کیا۔ دوسرے معاملات میں دیکھیے تو ہر جگہ یہ ہے کہ ہم نے ہود کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ان کے بھائی کو ان کی طرف بھیجا، تو وہاں قوم کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، بھائی کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر جگہ یہی ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس کے ملا کو دعوت دو۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک بادشاہ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے تو اس کی زد کہاں کہاں تک ہے، تو بعض شہر بھی ملا کے شہر رہے، یعنی اس میں اکابر آیان آباد ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی قرائن ملیں تو ان کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید جب اسلوب تبدیل کر کے بار بار ایک بات کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اس کے حدود ہی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بالکل مطابق عقل بھی ہے۔ کسی قوم پر اتمام حجت کے لیے بہت سے مراحل ہیں۔ سیدنا موسیٰ کا معاملہ فرعون سے ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ کر دیا ہے، تو اپنی قوم کو وہ ساتھ لے کے نکل آئے ہیں۔ اور کیوں مطالبہ کیا؟ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی قوم کی آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، یہ پیغمبروں کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو منتخب کرے گا، ان کو دنیا کے وسط میں فلسطین میں آباد کرے گا، اور وہ اللہ کے دین کی دعوت کا مرکز قائم کریں گے۔ تو ایک دینی ذمہ داری کے لیے وہ ان کو لا رہے تھے۔ اس پوری بات سے میں اسی نتیجے تک پہنچا ہوں، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ قوم بھی تھی تو اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اس قوم کے بارے میں مزید معلومات لوگوں کو بتائیے تاکہ انہیں بھی شرح صدر ہو جائے۔ جی واضح ہے بالکل۔ افتخار گل صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا نماز کے بارے میں 2-3 چیزیں پوچھنی تھی۔ ایک یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو اونٹ کی طرح مت بیٹھیں، پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں، تو اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا۔ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو دوسرا آتا ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مقتدی ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، یا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے گا؟ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو جہری نمازیں ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے تو پھر بھی بلند آواز سے قرات کی جائے گی یا دل میں پڑی جائے؟ سجدہ کرتے وقت اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ دونوں گھٹنے سب سے پہلے نیچے تو بعض اوقات اس میں بڑی عجیب سی حیت بن جاتی ہے، تو رسول اللہ نے توجہ دلائی کہ انسانوں کی طرح سجدہ کرو، جانوروں کی طرح بیٹھنے کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یہ آداب کی نوعیت کی چیز ہے، یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لازم ہیں، جو نماز کے لیے ضروری ہیں، ان کو الگ دیکھنا چاہیے اور آداب کو الگ دیکھنا چاہیے۔ تو یہ من جملہ آداب ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ حیت بھی ہماری انسانی حیت ہونی چاہیے، شائستہ حیت ہونی چاہیے، وہ نقصان پہنچانے والی یا ناشائستہ حیت نہیں ہونی چاہیے۔ اٹھنے بیٹھنے میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہتے سمیع ہیں اللہ لمن حمیدہ آپ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو کہیں، اور ربنا ولک الحمد بھی کہیں، لیکن اگر امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے تو جیسے وہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہم جواب میں آمین کہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے وہاں صرف ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا کافی ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو دہرائیں. اور جہری نماز اکیلی بھی پڑھی جائے تو کیا باوجہ بلند؟ دونوں شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ جہری نمازوں میں جہر اختیار کیا جائے، لیکن اگر نہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں تو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ اس کی قرات مشہود ہوتی ہے تو اہتمام کرنا چاہیے. باقی نمازیں چونکہ دن میں آتی ہیں تو اگر آپ ذرا کم آواز سے بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے. جی آگے بڑھاتے ہیں. منصور احمد صاحب سوال کیجیے گا. منصور صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم قامدی صاحب، میرا سوال بلوچستان کے حوالے سے ہے کہ وہاں آئے روز انسرجنٹس کی طرف سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس پاکستان کو اس فالٹ لائن سے آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس سے نکلا جا سکتا ہے، اور اس میں ذیلی طور پہ یہ بھی بیان کریں کہ کیا یہ معاملہ وہی ہے جو کشمیر میں ہوتا رہتا تھا؟ یہ اصولی طور پر جتنے ملک بھی بنے ہوئے ہیں وہ کسی ایک قوم کے ملک نہیں ہیں. قوم سے مراد یعنی ایک رنگ کے لوگ، ایک نسل کے لوگ، اس طرح نہیں بنے ہوئے. یہ قومی ریاستیں جن لوگوں نے بنائی ہیں انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد کچھ تاریخی عوامل کو سامنے رکھ کر، کچھ اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ لکیریں کھینچ دی ہیں. تو بہت سی جگہوں پر یہ مسائل ہیں. آپ شام میں دیکھیے، وہاں نصیریوں میں، دروزیوں میں ایسی کشمکش رہتی ہے. اسی طرح کردوں میں، ترکوں میں، عراقی لوگوں میں یہی کشمکش ہے. عراق میں دیکھیے تو وہاں پر شیعہ سنی معاملات، لبنان میں مسیحی مسلمان معاملات. ہندوستان کو دیکھ لیں، بھارت کو، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، دوسرے مذاہب کے پیروں ہیں. تو یہ قومی ریاستیں اس اصول پر بنی ہیں. ان میں ایک دوسری بات بھی مانی گئی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی قومیت حق خود ارادی کا مطالبہ کر سکتی ہے. اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مطالبہ کرنے والے بھی سیاسی طریقہ اختیار کریں. یعنی ان کو اس کا موقع ہے، وہ اپنی بات کہیں، رائے عامہ کو ہموار کریں، انتخابات کا موضوع اس کو بنائیں، اور اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی اقدام نہ کیا جائے. لوگوں کو حق دیا جائے، وہ اپنی بات کریں. جیسے کہ ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ ایک حریت کانفرنس بنی رہی ہے، وہ اجتماعی جدوجہد بھی کرتے رہے ہیں. تو جمہوری ریاستوں میں عام طور پہ اس کو گوارا کیا جاتا ہے. برطانیہ عظمیٰ میں دیکھ لیجئے، یعنی وہ بھی چونکہ 3-4 ملکوں کا مجموعہ ہے تو اس میں اس طرح کی تحریکیں بنتی رہتی ہیں، اور وہاں کی سیاسی جماعتیں بھی حق خود ارادی کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں. تو سیاسی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اگر کوئی گروہ غیر سیاسی طریقہ اختیار کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی ملک کی فوج ہی اقدام کرے گی. غیر سیاسی طریقے کا جواب بھی غیر سیاسی ہوگا، اور سیاسی طریقہ ہے تو جواب بھی سیاسی ہوگا. تو میں دونوں جانب یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو اپنا کوئی مطالبہ رکھتے ہیں ان کو سیاسی طریقے اختیار کرنے، پرامن سیاسی طریقے. لوگوں کی جان لینا، ان کے خلاف دہشت گردی کرنا، یہ اپنی ذات میں فساد ہے. اس لیے کسی حال میں بھی اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور جو لوگ اس کے مقابل میں ریاست کا دفاع کر رہے ہیں ان کو بھی پورے انصاف کے ساتھ کارروائی کرنی چاہیے. لیکن بہرحال جہاں دہشت گردی ہوگی، جہاں تلوار اٹھائی جائے گی، بندوق چلائی جائے گی، وہاں لوگ ہار لے کر تو نہیں پہنچیں گے. تو میرے نزدیک ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دونوں کو یہ نصیحت کریں، جد و جہد کرنے والوں کو، کہ وہ پرامن سیاسی جد و جہد کا طریقہ اختیار کریں. اور جس وقت وہ یہ طریقہ اختیار کریں گے تب البتہ اگر ان کے خلاف طاقت استعمال ہوگی تو اس کی مذمت کی جائے گی. لیکن طاقت کا استعمال جب اپنے مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے تو جواب میں طاقت کو بھی اپنے استعمال کا حق پہنچ جاتا ہے. اس میں پھر میرے آپ کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. جی بہت شکریہ. وقت کا خاتمہ ہوتا ہے، دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.